نمسکار، آداب۔ پاکستان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان آپ تمام ناظرین کا پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کے شمارے میں پاکستان کے یوم آزادی سے پہلے یوم سیاہ اور یوم آزادی بلوچستان منائے جانے پر خصوصی رپورٹ دکھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستانی فوج کے خلاف بغاوت کے الزام میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے لیڈر کی گرفتاری کے علاوہ دیگر شعبوں کی ہفتے بھر کی اہم ترین خبریں بھی پیش کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان رپورٹر کے آج کے شمارے کی سرخیوں پر۔ پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر یوم سیاہ مناتا رہا پورا بلوچستان۔ بغاوت کے الزام میں پی ٹی آئی کی لیڈر کی گرفتاری سے گہرایا سیاسی بحران۔ اور پاکستانی فوج کی ٹی ٹی پی سے خفیہ ڈیل پر برسے مولانا فضل الرحمان۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان کا، جہاں پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر یوم سیاہ اور یوم آزادی بلوچستان منایا گیا۔ اس کی وجہ رہی برٹش حکومت کی جانب سے قیام پاکستان سے پہلے 11 اگست 1947 کو ریاست بلوچستان کو دی گئی مکمل آزادی۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ 11 اگست کو یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں اور مارچ 1948 سے آزاد ریاست بلوچستان پر جبرن قابض پاکستان کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ 11 اگست 1947 آزاد ریاست بلوچستان کی آزادی کا دن، کیونکہ اپنی صدیوں پرانی تاریخی تہذیب و ثقافت، لوک روایت، آن بان اور خود مختاری کے لیے مرنے مٹنے کا جذبہ رکھنے والی آزاد خیال بلوچ قوم کو برٹش حکومت نے بھارت پاکستان بٹوارے سے پہلے ہی خان و قلات ریاست سے کیے گئے تمام لیز ایگریمنٹ ختم کر کے 11 اگست 1947 کو مکمل طور پر آزاد کر دیا تھا۔ تبھی سے آزادی پسند بلوچ قوم ہر سال 11 اگست کو اپنے یوم آزادی کے طور پر مناتی آ رہی ہے۔ Balochistan was once an independent country like many other countries. On the 11th of August 1947, we gained our independence from the British colonizers 3 days before the creation of Pakistan. But 6 months later, we lost our freedom. In fact, a proposal was presented by the then ruler of Balochistan, Mir Ahmad Yar Khan, to the upper and lower houses of Balochistan at Muhammad Ali Jinnah's request to join Pakistan. But both the houses unanimously rejected this proposal and refused to join Pakistan. When failing to convince the Baloch people in the name of Islam and so-called two-nation theory, Pakistan resorted to military force and invaded Balochistan on 27th March 1948 and annexed it against the will of Baloch people. جنگی اور جیوگرافیائی ہی نہیں بلکہ سوئی گیس، گوادر بندرگاہ اور سونے چاندی، کاپر جیسے بیش قیمتی قدرتی وسائل و معدنیات سے مالا مال رہا ہے آزاد بلوچستان۔ یہی وجہ رہی کہ برطانوی اور امریکی امداد پر منحصر رہنے والے پاکستان نے فوجی آپریشن کے ذریعے بلوچستان پر مارچ 1948 میں جبرن قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سے بلوچستان میں جگہ جگہ فوجی چھاویاں قائم کر کے ڈیرہ جمائے بیٹھی پاکستانی فوج اور اسلام آباد حکومت بلوچ وسائل کا جبرن استحصال کر رہی ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان کی ریاستی دہشت گردی کی مخالفت اور آزادی کی مانگ کر رہی بلوچ قوم کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے بربریت کی تمام حدیں پار ہو چکی ہیں۔ Now, Pakistan's recent outcry over Kashmir's issue and its advocacy for the human rights of Kashmiri people is, I think, the height of its hypocrisy and shamelessness when it has illegally occupied Balochistan for the last 72 years
and extrajudicially abducted and killed thousands of Baloch political activists. मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान ने जब से चीन के साथ मिलकर बलूचिस्तान में सीपेक और ग्वादर पोर्ट जैसे मंसूबों पर तामीराती काम शुरू किए हैं, उसके बाद से बलोच नस्ल खुशी की साजिशें बेहद तेज हो गई हैं। इन्हीं साजिशों के तहत चाइनीज मंसूबे सीपेक और ग्वादर पोर्ट के खिलाफ आवाज उठाने वाले बलोच कारकुनों को जबरन अगवा करके मामराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। ये सच्चाई बलूचिस्तान के ज़ियारत कस्बे में हाल ही में 11 लापता बलोचों के बाहिमाना कत्लेआम के इंसानियत सोज वाक़े से मंजर आम पर आ चुकी है। यही वजह है कि पाकिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म जबर को रोकने के लिए बलोच रहनुमा आलमी बिरादरी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जब चाइना ये हरकतें करेगा या अभी जीवनी में, सोमियानी में, या अपने पोर्ट्स बना रहे हैं जो बल्कि ये सबमरीन अंडर वाटर अपने पोर्ट्स बना रहे हैं जो एक चाइना में है और बाकी यहाँ बाहर मुल्क यहाँ बलूचिस्तान में बना रहे हैं, ये तो लॉन्ग टर्म इनका एक प्लानिंग है कि टोटल इलाके को अपने कंट्रोल में लाए, गिरफ्त में लाए। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसे यूं ही नहीं हुआ करते। जी हाँ, पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर बलूचिस्तान में एक तरफ पाकिस्तानी परचम नजरे आतिश करके गम गुस्से का इजहार किया गया, दूसरी तरफ बलूचिस्तान की अलहायदगी पसंद तंजीमों की जानिब से कई इलाकों में बम धमाकों के जरिए पाकिस्तानी गुलामी के खिलाफ इनकलाब और आज़ादी लहर के पैगामात दिए गए। यही नहीं, पाकिस्तानी फौज की जानिब से ज़ियारत में 11 लापता बलोचों के कत्लेआम के खिलाफ बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्कों तक में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला मुसलसल जोर पकड़ रहा है। पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल लापता बलोचों के लवाहिकीन और इंसानी हुकूक कारकुनों का कहना है कि ज़ियारत सानिये के बाद हजारों की तादाद में लापता दीगर बलोचों की सलामती को लेकर उनकी तशवीश बढ़ गई है। इसी तशवीश और गम गुस्से के पेश नज़र बरतानिया की राजधानी लंदन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर बलूचिस्तान और सिंध के जिला वतन लीडरों ने शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज की सियासत में बढ़ती मुदाखलत के खिलाफ गम गुस्से की लहर का। इस गम गुस्से का इजहार पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई के लीडरान सियासी रैलियों में सरेआम कर चुके हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बगावत के इल्जाम में इमरान खान की पार्टी के लीडर शहबाज गिल की गिरफ्तारी से सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ गया। अल्लाह ने हमें ये इजाजत नहीं दी कि मैं कहूँ ना मैं तीतर हूँ ना मैं बटेर हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ। मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सलार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से, मुसलमानों से। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के सरबराहान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानबाजी करने वाले साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर कानूनी शिकंजा मुसलसल कसता जा रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल की गिरफ्तारी के वाक़े से सामने आई। पाकिस्तान और अमरीका की दोहरी शहरियत रखने वाले शहबाज गिल को साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाइशगाह से बगावत के मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। गिल साहब को उतारा है, शीशे भी उनके गाड़ी के तोड़े, क्लाशनकोव के बटों से उनको उतारा है, लाते उनको भी मारी है, कड़िया पहना दी है, उनको बिठा के गाड़ी में। कुछ 15 से 20 गाड़ियाँ थी और सारी प्राइवेट गाड़ियाँ थी, कोई नंबर प्लेट नहीं था, कोई शीशे, कोई ब्लैक शीशे थे उनके।
یہ مناظر ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر شہباز گل کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں پیشی کے۔ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے سوشل میڈیا پر پاکستانی فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا مہم کی کمان سنبھالنے والے شہباز گل کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیف عمران خان نے شہباز گل کی بغاوت کے الزامات میں گرفتاری کو مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش جیسی صورتحال بتایا۔ یہ سازش اتنی خطرناک ہے کہ اگر ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ اس کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیں اور ان کے اندر اختلافات پیدا کر دیں، اس سے زیادہ ملک کو نقصان کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی۔ میں 18 سال کا بھی نہیں تھا جب میں ایسٹ پاکستان میچ کھیلنے گیا، مجھے یاد ہے 1970 مارچ میں، اور میں میرا فرسٹ کزن تھے بریگیڈیئر شفیق، ان کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ کتنی نفرت اپنی فوج کے اندر اور وہ بنگلہ دیش کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے اندر پھیل چکی تھی، اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ٹوٹا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک جب آپ ایک سب سے بڑی جماعت اور فوج کے بیچ میں جو ہوا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ کہ ہمارا ملک ٹوٹ گیا۔ آج وہی کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے لیڈر شہباز گل کی گرفتاری کی وجہ بنا بلوچستان کے لسبیلا ضلع میں پاکستانی فوج کے ہیلی کاپٹر پر بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کی جانب سے کیا گیا حملہ، اور اس حملے میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز سمیت 6 سینئر افسران کی ہلاکت، کیونکہ شہباز گل نے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ونگ کے کارکنوں کو ہیلی کاپٹر حملے میں پاکستانی فوج کے اعلیٰ افسران کی ہلاکت پر منفی پروپیگنڈا چلانے کی ہدایات دی۔ اس سچائی کی تصدیق خود پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کارکن کر چکے ہیں، اور اب پاکستانی فوج کے خلاف مہم چلانے پر معافی تک مانگ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت میں شامل پارٹیاں عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی کی اینٹی آرمی مہم پر جم کر سیاسی تنقید کر رہی ہیں۔ جس طرح سے سانحہ لسبیلا پہ جو ہے وہ جو انہوں نے وہ سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے جس طرح کی بکواس کی، اور اس کے بعد پھر ان چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے تو یہاں تک کہ رینکس پکارے گئے، یعنی ایک خاص رینکس کو باقاعدہ پکارا گیا اور کہا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو چاہتے ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ انسان بھی ہیں، آپ ہم پاکستانی بھی ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آپ قائد اعظم کو مانتے ہیں، تو آپ کو اگر کوئی حکم ملے تو آپ یہ کہیں کہ یہ حکم غلط ہے، ہم اس حکم کو نہیں مانتے، آپ کا ضمیر ہے، آپ جانور نہیں ہیں۔ یہ زمینی حقیقت ہے کہ پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت سے ہی پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کٹ پتلی وزیر اعظم کے طور پر تقریباً 3.5 برسوں تک تاناشاہی حکومت کرتے رہے، لیکن پاکستانی فوج کے چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ خفیہ ایجنسی ISI کے ڈائریکٹر جنرل فیض حمید کے تبادلے کو لے کر بڑھے اختلافات کے بعد عمران خان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ اس کی تازہ مثال ہے پاکستان الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے خلاف فورن فنڈنگ کیس میں سنایا گیا فیصلہ، کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے فورن فنڈنگ کے معاملے میں پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے چیئرمین عمران خان کو مرتکب ٹھہرا کر شو کاز نوٹس جاری کیے جانے سے
ان کے سیاسی مستقبل پر خطرے کے بادل منڈرا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے مشترکہ اتحاد پی ڈی ایم کی جانب سے نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے چند مہینے پہلے اپنی حکومت کے تختہ پلٹ سے بوکھلائے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی کے لیڈران نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف سیاسی مہم مزید تیز کر دی ہے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، پاکستانی فوج کی ٹی ٹی پی سے ڈیل پر مولانا فضل الرحمان کی تشویش کی وجوہات۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر۔ پاکستان میں طوفانی بارشوں کی وجہ سے گرمی کی شدت میں شدید کمی آئی ہے، تاہم پاکستانی عوام کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے نجات نہیں مل پا رہی ہے۔ مالی بحران کے چلتے توانائی کے بحران سے دو چار پاکستان کے چاروں صوبوں میں کئی گھنٹے تک کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کی روزمرہ زندگی بری طرح زیرن کر رکھی ہے۔ پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی تک میں نجی کمپنی کے الیکٹرک کی ناقص کارکردگی کے 22 شہریوں کو 12 سے 16 گھنٹے تک بجلی سے محروم رہنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح پنجاب صوبے کے صنعتی شہر فیصل آباد میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو لے کر صنعتکاروں اور مقامی مزدوروں میں غم و غصے کی لہر زور پکڑ رہی ہے۔ ایک طرف پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان اپنی حکومت کے تختہ پلٹ کے لیے امریکہ پر سازش کرنے کا الزام لگاتے آ رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت امریکہ سے امداد حاصل کر رہی ہے۔ یہ سچائی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کی جانب سے امریکی امداد کے طور پر 36 گاڑیوں کی چابیاں حاصل کیے جانے سے سامنے آئی۔ اس موقع پر خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سمیت دیگر امریکی حکام کا بالہانہ استقبال کیا اور بعد میں انہیں صوبے کے قبائلی علاقوں کا دورہ بھی کروایا۔ عمران خان کے اس دوہرے رویے کو لے کر پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں ہی نہیں بلکہ خود پی ٹی آئی کی سینئر لیڈر شیرین مزاری تک نے سخت تنقید کی۔ پاکستان میں اس بار 75ویں یوم آزادی کے موقع پر قومی اسمبلی یعنی پارلیمنٹ کی لابی میں ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ اس نمائش میں پاکستان کے 75 سال کی تاریخ، خصوصاً پارلیمنٹ میں ہوئے سیاسی اتار چڑھاؤ اور ان سے جڑی شخصیات کی یادگار تصویروں کو شامل کیا گیا۔ اس نمائش میں پاکستان کی اب تک کے سیاسی ادوار میں بنے صدور، وزرائے اعظم اور قومی اسمبلی کے اسپیکرز کے اجلاسوں کی تصویریں بھی پیش کی گئیں۔ 10 اگست سے 14 اگست تک منعقدہ اس نمائش کو دیکھنے کے لیے پاکستانی نوجوانوں میں جوش و خروش دیکھا گیا۔ امریکہ کی ریاست میکسیکو میں الگ الگ واقعات میں 4 مسلمانوں کے قتل کی پاکستانی حکومت خصوصاً محکمہ خارجہ کی جانب سے شدید مذمت کی گئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ مقتولین میں 2 پاکستانی نژاد شہری بھی شامل تھے۔ میکسیکو پولیس نے ان واقعات کے پیچھے نسلی منافرت اور آپس میں تاریں جڑی ہونے کے امکانات ظاہر کیے، لہٰذا امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان نے ان وارداتوں کو بے حد افسوسناک بتاتے ہوئے قاتلوں کی جلد گرفتاری کی مانگ کی۔ اب بات پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی پشت پناہی کے ریاستی دستور کی۔ اسی دستور کے تحت پاکستانی فوج نے ایک بار پھر طالبان دہشت گردوں سے خفیہ ڈیل کی کوششیں تیز کر دی ہیں، لیکن پاکستان کے قبائلی پشتون اور ان کی سیاسی جماعتیں آرمی اسٹیبلشمنٹ اور ٹی ٹی پی کے درمیان ڈیل کی پرزور مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستانی فوج اور اس کے پالے ہوئے طالبان، القاعدہ اور داعش کے دہشت گرد قبائلی پشتونوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنا رہے ہیں۔ طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع ہے اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ ابھی تک کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچے ہیں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے سرپرستی کور کمانڈر پشاور فیض حمید کر رہے ہیں اور ہماری طرف سے مذاکراتی عمل کی نگرانی میں خود کر رہا ہوں۔ ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے چیف مفتی نور ولی محسود کی جانب سے پاکستان ریاست کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے لیے ایک بار پھر باہمی بات چیت کا دور شروع ہونے کی تصدیق کی جا چکی ہے، لیکن پاکستانی فوج اور ٹی ٹی پی کے مابین امن معاہدے کی تصدیق کو لے کر
JUI यानी जमीयत उलेमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि एक तरफ पाकिस्तानी फौज ज़रबे अज़्म और रद्दुल फ़साद ऑपरेशन की आड़ में बेगुनाह कबायली पश्तूनों का खून बहा रही है, दूसरी तरफ TTP से खुफिया डील के जरिए दहशतगर्दी की मुखालफत करने वाले कबायली रहनुमाओं और JUI के लीडरों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। अवाम के इल्म में ये बात नहीं है कि ज़रब अज़्म ऑपरेशन के दौरान हमारे 500 से ज्यादा कबायली टारगेट गिलिंग से शहीद हुए हैं। आज भी आप बाजवड़ जाए, इस एक साल के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम के 16 उलमा शहीद किए गए हैं, मोहम्मद एजेंसी में शहीद हो रहे हैं। हमें कौन मार रहा है? अमन के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और इस दौरान हमारा खून भी बह रहा है। पाकिस्तान के कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बड़ी बड़ी रैलियों के जरिए अपनी पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम फे की बढ़ती सियासी मकबूलियत का कई मरतबा मुजाहिरा कर चुके हैं मौलाना फजलुर रहमान। इन रैलियों में JUI फे और PDM यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तानी फौज की कठपुतली साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में कबायली इलाके फाटा के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इल्हाक को एक धोखा बता चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इल्हाक के दिखावे के बावजूद पाकिस्तानी फौज ने पूरे कबायली इलाकों और तमाम सरकारी इदारों पर कब्जा कर रखा है। वो पाकिस्तानी फौज अपने कब्जे वाले कबायली इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस की आड़ में मस्जिदों और मदरसों पर बमबारी कर रही है। आज भी हमारे दीनी मदारस पर कब्जा है रियासती इदारों का। सिविल इदारों को क्यों कब्जे में लिया हुआ है? अवाम चंदा देते हैं और ये चंदे की बुनियाद पर लोगों को तालीम दे रहे हैं। एक स्कूल बंद होता है तो कहते हैं जी तालीम बंद हो गई, जबकि एक दीनी मदरसा एक बाकायदा रासिख मजबूत तालीमी इदारा है। उस तालीमी इदारे की कोई कदर कीमत नहीं है हमारे पाकिस्तान में। इस्लाम के नाम पर बने हुए मुल्क के अंदर उसको दहशतगर्दी का मरकज कहा जा रहा है और फिर उसी इदारे के उसी मदरसे के उलमा से ताउन भी लिया जा रहा है। उन्हीं को दहशतगर्द भी कहा जा रहा है, दहशतगर्दी के इदारे भी कहा जा रहा है, शिद्दत पसंदी के इदारे भी कहा जा रहा है। हमारे लिए इंतहाई परेशान कौन सूरत है। पाकिस्तान के मारूफ इस्लामी रहनुमा और जामिया दारुल उलूम हक्कानिया की चीफ मुफ्ती तकी उस्मानी की सरबराही में उलेमाओं के आला वफद के अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हालिया दौरे के ये मनाजिर JUI फे के चीफ मौलाना फजलुर रहमान के दावे की पुख्ता तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि मुफ्ती तकी उस्मानी की क़यादत में दीनी मदरसों की तंजीमों के सरबराहान के इस आला वफद को आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से फिलवक्त अफगानिस्तान से अपनी सरगर्मियां अंजाम दे रहे TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जंगबंदी मुआहदे के लिए रजामंद करने के मकसद से काबुल भेजा गया था। यही वजह रही कि मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी फौज और रियासत के दोहरे रवैये पर सख्त तनकीद की। हमने हमेशा मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना रोल अदा किया है। हमसे कोई शिकायत नहीं कर सकते। हम आईन के साथ खड़े हैं, हम मुल्क के साथ खड़े हैं, लेकिन मुल्क के साथ खड़ा होना भी हमारा जुर्म, आईन के साथ हमारा खड़ा होना भी हमारा जुर्म। ये अपनी सियासत कर रहे हैं और अपनी सियासत के अंदर हमें ज़बह कर रहे हैं, तो इस तरह तो फिर नहीं चलेगा। लिहाजा या मुझे अपना कातिल बताया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए,
یہ نہیں کہ مجھے قاتل بتا کر مجھے کہا جائے کہ آپ بندوق اٹھائے اس کے خلاف، ہم پھر بھی بندوق نہیں اٹھائیں گے. میں پھر بھی قبائل سے کہوں گا بندوق مت اٹھاؤ، اپنی جمعیت سے کہوں گا بندوق نہیں اٹھانا. ہم اس ملک کو خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو پکڑنے والا کیا ریاست ہے یا نہیں، ملک کے اندر ادارے ہیں یا نہیں ہیں. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ حکومت کو نو کانفیڈنس موشن سے بچانے کے لیے JUI فے کے پارلیمانی اراکین کی جبراً کی گئی گرفتاریوں کو تانا شاہی کی انتہا بتایا مولانا فضل الرحمان نے، اور انتہا پسندوں وہ دہشت گردوں کی پوش پناہی کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی ریاستی پالیسی کو پاکستان میں علیحدگی کی لہر اور معاشی بدحالی کے لیے سیدھے طور پر قصوروار ٹھہرایا. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ قبائلی علاقوں میں مسلسل بڑھتے خوفناک خودکش حملوں سے گھبرائی پاکستانی فوج ایک بار پھر TTP سے خفیہ معاہدہ کرنے کی پہل تو کر رہی ہے، لیکن TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کی قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا صوبے سے علیحدہ کر کے پاکستانی فوج کی واپسی اور ان میں شرعی نظام بحال کرنے جیسی سخت شریعتیں تسلیم کرنا پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹ کی سیاسی جماعتیں خصوصاً قومی سلامتی امور کی پارلیمانی کمیٹی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور TTP کے درمیان جنگ بندی معاہدے کو لے کر شکوک و شبہات ظاہر کر رہی ہے. آخر میں ایک نظر ڈالتے ہیں سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہیں پاکستانی خبروں پر. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.